بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. صدق الله العظيم. قابل قدر سامعین، آج ہم تجوید کا سبق نمبر 11 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے 10 اسباق پڑھے ہیں، اور جو گزشتہ سبق تھا اس سبق میں آپ نے پڑھا تھا صفات متضادہ، صفات لازمہ متضادہ کے بارے میں۔ آپ نے اس کی تعریف جانی اور یہ بھی جان لیا کہ وہ کون سے صفات ہیں۔ 10 صفات تھے: ہمس، جہر، شدت، رخوت، اور اس کی درمیانی کیفیت توسط، استعلاء، استفال، اطلاق، اصمات، اطباق اور انفتاح۔ یہ 10 صفات تھی۔ ہم نے اس کی تعریفیں بھی جان لی، اور یہ بھی کہ کون سے حروف میں کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ سبق ہے صفات لازمہ غیر متضادہ کے بارے میں۔ اس سبق کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجیے، اور اپنے احباب، اعزاء و اقارب سے شیئر کیجیے اگر آپ کو لگے کہ اس چینل سے آپ کو کچھ مل رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ایک سنجیدہ، پڑھے لکھے اور علم کے شوقین افراد کا پلیٹ فارم ہے، ٹائم پاس لوگوں کا نہیں ہے۔ تو بہرحال شروع کرتے ہیں آج کے سبق میں۔ صفات لازمہ غیر متضادہ وہ صفات ہیں جو حروف کے ساتھ ہوتی تو لازم ہیں، جہاں وہ حروف پائے جائیں وہاں وہ صفات پائی جائیں گی۔ اور غیر متضادہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ضد موجود نہیں ہے۔ جیسے آپ نے متضادہ میں پڑھا تھا کہ اس کی ضد ہوتی ہے، اور وہ تمام ازداد آپ کو معلوم بھی ہو گئے۔ ہمس کی ضد جہر ہے، وغیرہ وغیرہ الی آخرہ۔ تو یہاں اس کی ضد نہیں ہوتی۔ یہ کل ملا کے 7 صفات ہیں، 7 صفات۔ اور ان صفات میں جو پہلی صفت ہے وہ صفیر، صوت کے ساتھ ہے۔ یہ صفیر کا معنی ہوتا ہے سیٹی۔ ان حروف کو صفیریہ کہا جاتا ہے، اور یہ صفیریہ ان کا نام اس لیے رکھا گیا کہ ان کی ادائیگی کے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ یہ 3 حروف ہیں: ز، سین، صاد۔ آپ کو یہ آواز محسوس بھی ہو رہی ہوگی جو سیٹی کی آواز اس میں نکل رہی ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے حروف صفیریہ۔ یہ پہلی صفت ہے۔ اب اس صفت کی یہ دیکھیں، جہاں زا ہوگا دنیا میں وہاں پہ سیٹی کی آواز سے نکلے گی، سین اور صاد کے ساتھ بھی۔ لیکن اس صفت کی کوئی ضد موجود نہیں ہے، غیر متضادہ ہے یہ۔ دوسری صفت ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہوتا ہے جنبش۔ تو یہ 7 حروف ہے، یہ ٹوٹل 5 حروف ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ بتایا گیا ہے قطب جد۔ یاد رکھیں کہ اگر یہ حروف ساکن ہوں، آپ ساکن جو لفظ ہے اس کے بارے میں آج پہلے سبق میں آپ لوگ جان چکے ہیں کہ ساکن کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس پہ حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش نہ ہو۔ تو جب یہ حروف ساکن ہوں تو اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے، جنبش کی صفت۔ اور جنبش کی صفت اس طرح سے کہ جب یہ حروف ادا ہوتے ہیں تو اس کی حرکت میں اس کے جو مخرج ہے اس میں جنبش ہوتا ہے۔ سکون کی صورت میں جب یہ ساکن ہو، لیکن جب ساکن ہو تو وہاں پہ جنبش جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے۔ اور جب یہ متحرک ہو تو اس میں بھی یہ قلقلے کی صفت پائی جاتی ہے، لیکن بہت کم۔ اور اگر یہ وقف کی صورت میں آ جائیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وقف سے مراد وقف بالاسکان ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وقف کے تمام اقسام کے بارے میں، کہ وقف کے کتنے اقسام ہیں اور کون سی صورت میں وقف کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔
یہ ایک تفصیلی باب ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اور حتیٰ کہ علماء کرام تجوید کے جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ علم تجوید کے دو حصے ہیں، تجوید الحروف، معرفت الوقوف۔ تجوید الحروف کا مطلب یہ ہے کہ حروف کو بہترین بنانا، ان تمام صفات کے ساتھ اپنے اصل مخارج سے ادا کرنا، یہ تجوید الحروف ہے۔ اور معرفت الوقوف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وقف کے تمام اقسام بھی معلوم ہو اور اس میں وقف کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ بہرحال انشاءاللہ ہم جائیں گے وقف کی طرف۔ تو یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ قلقلہ کی جو صفت ہے یہ تینوں صورتوں میں پائی جاتی ہے، حرکت کی صورت میں بھی، سکون کی صورت میں بھی، اور جب وقف آپ کر لیں ایسا وقت جہاں حرف ساکن ہو جائے اس صورت میں بھی۔ لیکن یہ وقف کی حالت میں اور سکون کی حالت میں یہ جو جنبش ہے یہ زیادہ ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ اور جو حرکت کی صورت ہے، جب ان حروف پہ حرکت ہو، زبر زیر پیش ہوں، تو وہاں بھی اس میں جنبش پایا جاتا ہے اس کے مخرج میں، لیکن وہ زیادہ نہیں پایا جاتا، محسوس نہیں ہوتا۔ چوتھی صفت ہے لین، تیسری صفت، دو پہلے ہو گئی، تیسری صفت ہے لین، لام یا نون۔ یہ صفت دو حروف میں پائی جاتی ہے، واو اور یا میں۔ آپ کو اگر یاد ہو تو پہلے جب آپ حروف مدہ کا مخرج پڑھ رہے تھے تو وہاں آپ نے یہ بات پڑھ لی تھی اور سمجھ لی تھی کہ حروف لین کیا ہیں، واو لین اور یا لین وہ کیا ہیں، یا واو مدہ اور یا مدہ کیا ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے۔ آج یہاں مختصر جان لیجئے کہ واو اور یا یہ دونوں حروف اگر ساکن ہوں اور اس سے پچھلے حرف پہ جو اس سے پہلا حرف ہے اس پہ زبر ہو تو اس کو کہا جاتا ہے حروف لین، دو حروف ہے یہ صرف۔ جیسے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو بیت میں جو یا ہے یہ لین ہے کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے با پہ زبر ہے۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، یہاں پہ وہ لین ہے کیونکہ وہ ساکن اس سے پہلے خا پہ زبر۔ تو بہرحال ان دو حروف میں یہ لین کی صفت پائی جاتی ہے۔ لین کا معنی ہوتا ہے نرمی۔ اور بھائیو ان دو حروف میں لین کی صفت پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مخرج میں نا وہ آواز جاری رہتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا کھینچنا چاہے، حالانکہ کھینچا نہیں جاتا، حروف مدہ میں پھر آواز کو کھینچ لیا جاتا ہے، اس میں مد ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ حروف لین میں آواز کو کھینچنا نہیں ہے اپنے۔ یہ جو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس میں جو آپ کو آواز کھینچتے ہوئے نظر آ رہی ہے نا، یہ اس وجہ سے کہ آگے وقف ہے اور وقف کی صورت میں پھر اس کو کھینچا جاتا ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ یہ سبق آئے گا تو پھر میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ محض جب یہ حروف وقف کی حالت میں نہ ہو تو اس میں آواز کھینچی نہیں جاتی، لیکن گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ آواز کو آگے لے جانا چاہیں تو آپ لے کے جا سکتے ہیں، آواز رکتی نہیں ہے۔ تو یہ جو دیکھیں کل والی صفات میں آپ نے رخوت کی ایک صفت پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو رخوت کی صفت کا مطلب یہی تھا کہ اس میں نرمی ہوتی ہے، اس میں آواز جاری رہتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ جو نرمی ہے نا، یہ لین، اس کا نرمی کا یہی مطلب کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت جو آواز ہے وہ مخرج میں جاری رہتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ چوتھی صفت ہے انحراف، الف نون حا، گول والی حا، اور آگے را اور پھر الف فا، انحراف۔ انحراف کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، پھر جانا۔ اور یہ جو انحراف کی صفت ہے دو حروف میں پائی جاتی ہے، لام میں اور را میں۔ بھائیو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت یہ جو زبان ہے نا، یہ اس دونوں کے مخرج میں، آپ یہ پہلے مخارج میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کا مخرج بالکل قریب قریب ہے۔ تو مخرج میں یہ جو زبان کا کنارہ ہے نا، یہ ان مخارج میں ایک دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت مرتبہ کوئی را کی جگہ لام پڑھ لیتا ہے، لام کی جگہ را پڑھ لیتا ہے، اور خاص کر بچے ہیں وہ تو عموماً را کی جگہ لام ہی پڑھتے ہیں۔ برتن کا لفظ ہے تو اس کو بلتن بولتے ہیں، نرمی کو نلمی۔ یہ جو ایک حرف کی جگہ لام کی جگہ را یا را کی جگہ لام پڑھتے ہیں، یہ انحراف ہے کہ زبان اس مخرج میں ایک حرف کو ادا کرتے وقت دوسرے مخرج کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو حروف ہے لام اور را، اور ان میں صفت پائی جاتی ہے انحراف کی۔
5ویں صفت ہے تکرار، اور یہ صفت پائی جاتی ہے صرف را میں، ایک حرف ہے، اور اس میں یہ جو زبان اوپر جاتی ہے نا اپنے مخرج کی طرف، یہ را ادا کرتے وقت، تو اس میں ایک لرزہ سا پیدا ہوتا ہے، یہ زبان بار بار یہ زبان لگتی ہے اوپر اپنے مخرج کے ساتھ، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ را کئی مرتبہ ادا ہوا۔ دیکھیں میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ ار ار، یہ جو را میں بار بار ادا ہوا ہے نا، یہ اس کو کہا جاتا ہے تکرار۔ اب یاد رکھیں، ایک بات کو سمجھ لیجئے، یہ جو باقی صفات ہم بتا رہے ہیں، 7 صفات لازمہ غیر متضادہ، وہ صفات حروف میں پائے جانے چاہیے، لیکن ایک تکرار کی صفت ہے۔ اساتذہ نے، علم تجوید کے اساتذہ نے یہ کہا ہے کہ اس تکرار سے آپ نے خود کو بچانا ہے، اور طریقہ یہ بتایا اساتذہ کرام نے اس تکرار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ آپ جو اس کا مخرج ہے نا اس کے ساتھ زبان کو پکا لگا دیں۔ را کا مخرج آپ نے پڑھا تھا کیا ہے؟ زبان کا کنارہ مع پشتی زبان، ثنائے علیہ، رباعی، انیاب، اس کے مسوڑے، تو اس زبان کو لے کے اوپر پکا لگا دیں، او لگا دیں زبان کی، زبان بار بار اوپر تالو کے ساتھ نہ لگ جائے، تکرار پیدا نہ ہو۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے تکرار سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ بہرحال تکرار والی صفت، اس سے بچنا ہے، یہ تکرار والی صفت پیدا نہیں کرنی آپ نے۔ چٹی جو صفت ہے اس کو کہا جاتا ہے تفشی۔ تفشی کا معنی ہوتا ہے پھیل جانا، تو یہ صفت پائی جاتی ہے صرف شین میں، ایک حرف میں، اور یہ اس طرح سے کہ اب جب شین کو ادا کرتے ہیں تو اس میں یہ جو آواز ہے نا یہ مخرج میں پھیل جاتی ہے، تفشی۔ اش، دیکھیں آواز پھیلی ہوئی ہے، تو یہ چٹی صفت ہے صفات لازمہ غیر متضادہ میں۔ اور 7ویں صفت ہے استطالت۔ استطالت، استطالت طول سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لمبا ہونا، تو یہ صفت پائی جاتی ہے میرے بھائیو ضاد میں۔ پہلے آپ نے ضاد کا مخرج پڑھا تھا کہ حافہ لسان، یعنی زبان کا یہ کنارہ جو دونوں اطراف میں ہے، اور جو ضواحک، طواحن، نواجز، یہ جو 3 دانت ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو میں ان کو داڑیں کہا جاتا ہے، ان ضواحک، طواحن، نواجز کے مسوڑوں سے جب یہ لگتا ہے نا تو وہاں پہ ادا ہوتا ہے، چونکہ یہ ضاد جو ہے اس کا لمبا مخرج ہے، ضواحک، طواحن، نواجز، یہ سارے دانت دونوں طرف سے، تو آواز اس پورے مخرج میں لمبی ہو جاتی ہے۔ اس لمبے ہونے کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے استطالت، لمبا ہو جانا، اور یہ ایک حرف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ضاد میں۔ اب یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جو پہلی صفت ہے صفیر کی وہ پائی جاتی ہے ز، س، ص 3 حروف میں، وغیرہ وغیرہ آخر تک آ جائیں۔ نام جان لیجئے، جن حروف میں صفت پائی جاتی ہے صفیر کی ان کو کہا جاتا ہے حروف صفیرہ یا حروف صفیریہ۔ جن حروف میں قلقلہ پایا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے حروف قلقلہ، اور اسی طرح آپ آگے جاتے جائیں، جن حروف میں لین کی صفت پائی جاتی ہے انہیں کہا جاتا ہے حروف لین، یہ پہلے پڑھ چکے تھے، حروف مدہ اور حروف لین۔ انحراف کی صفت جن حروف میں پائی جاتی ہے انہیں کہا جاتا ہے حروف منحرفہ۔ منحرفہ، لام اور را، ان کو حروف منحرفہ کہا جاتا ہے، اور جس میں تکرار کی صفت پائی جاتی ہے انہیں کہا جاتا ہے حروف مکرر، حرف مکرر، ایک حرف ہے را تو اس کو کہا جاتا ہے حرف مکرر، اور حرف مکرر کے بعد جو تفشی کی صفت پائی جاتی ہے شین میں اس کو کہا جاتا ہے حرف تفشی یا حرف متفشی، یہ دونوں نام ہے اس کے۔ اور استطالہ کی صفت جو ضاد میں پائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے حرف مستطیل، لیکن یاد رکھیں کہ یہ حرف مستطیل اس صفات کے لحاظ سے کہا جاتا ہے اس کو،
ورنہ پیچھے مخارج میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کا نام ہے حرف حافی۔ اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ وہاں تو اس کا نام حرف حافی بتایا گیا تھا، یہاں اس کا نام حرف مستطیل بتایا جا رہا ہے۔ تو وہ جو حرف حافی اس کا نام تھا وہ مخارج کے اعتبار سے تھا، اور صفات کے اعتبار سے اس کا نام ہے حرف مستطیل، کیونکہ اس میں استطالہ کی صفت پائی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو دلچسپ لگا ہوگا۔ آپ ہمیشہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں۔ جب آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی تو امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو پوری بات اچھے طریقے سے سمجھ آیا کرے گی۔